نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر کرے. کس کی فکر کرے؟ امت کی فکر کرے. یا اللہ میری الصلاۃ، ابو بکر نے نماز پڑھا دی. ہاں اللہ کے نبی پڑھا دی. نمازوں کی فکر کرے، بیواؤں کا خیال کرو، یتیموں کا خیال کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، نمازوں کو نہ چھوڑنا ہے. میرے صحابہ سے یہ بات لوگوں کو پہنچا دو. میرے اور آپ کے نبی اتنی فکر کرنے والے تھے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے. آخری خطبہ ایک بات ختم کر کے چلے تو آخری خطبہ ارشاد فرمانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ایک آدمی کو اللہ نے اجازت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے خطاب کرے بولے ایک آدمی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجازت دی، تو چاہے تو دنیا چن لے، تو چاہے تو آخرت چن لے. ہے نا دوپٹہ رہنا. مسلمان عورت کی نشانی کیا ہے؟ دوپٹہ ہے. پردہ کرنا کیا ہے ہمارے پر؟ فرض ہے. جب بھی تم اپنے گھروں سے نکلو تو اپنے سروں کے اوپر چادروں کو ڈالو. کیا ڈالو؟ چادروں کو ڈالو. تو پردہ کرنا پڑے. غیر محرم اور آدمیوں سے دور رہنا. جو غیر محرم لوگ رہتے ہیں ان سے قطعی دور رہنا، نہ ان سے ہاتھ ملانا، نہ ان کے قریب جانا، دور سے بات کرنا. اور غیر محرم آدمی سے ایک دم کڑک آواز میں بات کرنا. کیسی آواز میں بات کرتے ہیں؟ کڑک آواز میں بات کرنا. جی بولیے کیا بات ہے؟ السلام علیکم. کیا بات ہے بولیے. کڑک آواز میں بات کرنا. اگر تم نرم لہجے میں بات کرو تو اس کے دل میں نعوذ باللہ غلط خیال آتا ہے. کیا آتا ہے؟ غلط خیال آتا ہے. تو غیر محرم آدمی سے اگر تمہاری فون پہ بھی کسی سے بات ہو رہی یا اچانک بھی کوئی آ گیا تو اس سے ایک دم کڑک انداز میں بات کرنا. آگے والا تمہارے اوپر مائل نہ ہونا. تمہارا سب سے بہترین خیر خواہ تمہارا اپنا والد، تمہارا بھائی. اس کے بعد جب تمہارا نکاح ہوتا ہو تمہارا شوہر. تمہاری زینا زیبو یعنی کہ جو بھی سنگار تم لگا سکتے ہو. میں تمہارا ایک بات بول کے یہاں سے چلے جاتا ہوں. تم لوگوں نے بولیں گے سرور بھائی جب دیکھو جب سناتے رہتا، اس لیے سنا رہا ہوں. اب 2 منٹ کے بعد سے ہماری پروردگار ہماری سمیہ کو سیدھا راستہ دکھا، اس کو ترقی عطا فرما، اس کو صحت عطا فرما، اس کو دنیا بھر کی علم سے نواز. فرشتہ اللہ مقرر کر دیتے اے پروردگار سرور کو صحت عطا فرما، علم سے نواز، اس کو دنیا بھر کی دولت دے. ہمارا کیا فائدہ اگر میں سمیہ کے لیے دعائیں کر رہا ہوں کہ اے پروردگار میری بہن کو بلندی پہ لگ جا، تو اللہ کیا کرے ایک فرشتے کو مقرر کر دے اے پروردگار سرور کو بلندی پہ لے جا. تو دوسروں کے واسطے دعا کرنے کا یہ طریقہ ہے. دوسروں کے واسطے اگر ہم دعائیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتے کو تمہارے واسطے مقرر کر دے گا، انہیں تمہارے واسطے دعائیں کر دے گا. تو سنو فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتے، تو ان کی دعا ہماری اللہ حق میں قبول نہیں کرے گا نا انشاءاللہ. تو ہمیشہ دعائیں کرنا. اور پردے کی پابندی میری بچی، پردے کی پابندی، غیر محرم لوگوں سے دور رہنا، پردہ کرنا. اسلام کی شہزادیاں ہیں تم لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کو بہترین عزت دیں گے. تمہارے کو اس دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے انشاءاللہ تعالی. صحابہ اکرام صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر لبیک بولتے تھے. خالہ کا احترام، پھوپھیوں کا احترام. آج کل خاندانوں میں سلسلے چل رہے، پھوپھو ایسی رہتی، خالہ ویسی رہتی. نہیں بیٹے ہم سب کا احترام. اختلافات ایک الگ چیز ہے، مگر رشتہ داری کو توڑنے والا اللہ کے نبی فرمانے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. انسان کامیاب ایسی نہیں ہوتا میری بچی. کامیاب ہونے کے واسطے یہ پیر کے اندر کے چھالے کوئی بھی نہیں دیکھتا میری بچی. سب تمہاری ترقی دیکھتے. مگر کہ آج میں اتنا کامیاب ہوا، کیسا ہوا ہوں گا؟ بہت محنت کرا، اچھی بیوی کا جس کو اللہ انتظام کرا، اللہ ایک نیک بیٹا دیا میرے کو جو ہر قدم پہ میرے ساتھ میں رہتا، میری بات سنتا، میری بات مانتا. ہم ہمارے بچوں کی بھی تعلیم کرنا، ماں باپ کا احترام، پڑوسیوں کا احترام. سب میں پہلے بیٹے پردے کی پابندی کرنا. میرے بچے گھر میں بھی اگر تم رہے باہر نکل رہے تو سر کے اوپر کیا ڈالنا؟ اسکارف ڈال کے نکلنا. اور غیر ذکر کرنا. یا وہ کا ایک ایسا ذکر ہے، میں ایک بہت بڑے کیس میں پھنسے ہوا تھا، اتنے بڑے کیس میں کہ میرے کو سزائے موت ہو سکتی تھی یا یہ تو زندگی بھر میں جیل میں رہتا تھا. تو اس دن میں صبح 9 بجے سے لے کے شام میں 5 بجے تک یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو وہ جج کے سامنے کھڑ کے کثرت سے یا ودودو پڑھا. الحمدللہ وہ جج لکھی سرور، ہم میرے ساتھ اور بھی ساتھیاں تھے، میں خالی میرا نام بول رہا ہوں، سرور ہم تمہارے کو باعزت بری کر رہے، بلکہ میں سب تھپا ماری. میں جبھی وہاں سجدے میں گر کر اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو میری دعائیں سن لیا. وہ جج کو میرے واسطے اس کے دل کو تو نرم کر دیا. تو اللہ کا ذکر اتنا معنی رکھتا ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، جو رسول اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے. جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا انہیں ہمیشہ ڈٹ کے کھڑے والا تھا. چاہے ابو بکر صدیق، ہزاروں کو بھیڑ مجمع جمے ہوا ہے، ابو بکر صدیق رونے لگ گئے.
समझ गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का वक्त आ गया। अबू बकर बहुत करीब थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब लोग हमको देख के मजाक उड़ाते, अरे अल्लाह के नबी तो एक आदमी के बारे में बोल रहे थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाए तो अबू बकर सिद्दीक रोने लग गए। लोग समझ गए अबू बकर उस दिन कई को रोते थे, हाँ ये जो खिताब कर रहे थे ये आखिरी खिताब था मेरा, इसके बाद में जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच में नहीं रहेंगे। बेटे नमाजों का ख्याल रखना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ना, घर में भी टीवी है, अच्छे उलमाए दीन के वीडियोस लगाओ, उनसे इल्म सीखो, और तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारी नानी में, खाला में, मामी में, रिश्तेदारों में दीन का पैगाम को आम करो। मेरी बच्ची, अब कोई नबी आने वाले नहीं, अब कोई नबी को उम्मत का पैगाम देने वाले नहीं। आखिरी नबी खातिमुन नबी थे जो हमको दीन सिखा गया। अगर तुम ये दीन का काम नहीं करोगे, अगर ये दीन की बात तुम अगर नहीं मानोगे, अगर तुम दूसरों तक नहीं पहुंचाओगे, क़यामत के दिन सवाल होगा, 5 सवालों में एक सवाल होगा, जिंदगी कहाँ गुजर कर आया, किधर गुजर कर आया। अगर अल्लाह हमारी बातों को हमको पकड़ लिया, उमर बिन खत्ताब वाक़ई खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है, आप जो रातों के अंधेरे में चादर डाल के लोगों की खिदमत अंजाम देते थे। लोग आपसे सवाल करें, उमर आप ये रात में चादर डाल के कहीं को ऐसा फिरते रहते, आप तो अमीरुल मोमिनीन नहीं। अगर मेरी हुकूमत में कुत्ता भी भूखा सो गया तो क़यामत के दिन अल्लाह मेरे से सवाल करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानने वाले वही सच्चा मुसलमान, सच्चा मोमिन हो सकता है। मेरी बच्चियों को अल्लाह की दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी तमाम बच्चियों को हया वाली बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये मदरसे की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ये मदरसे के तमाम बच्चों को हाफिज़ुल कुरान और दीन का दाई बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे बच्चों पढ़ो, मेरे बच्चों